بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑی مدد زندگی کی تمام حقیقتوں کے اندر، تخیلات کے اندر نہیں، حقیقتوں کے اندر سب سے بڑی مدد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ خدا چاہتا تو صرف کتاب بھیجتا، خدا چاہتا تو صرف کتاب بھیجتا جو ایک ہدایت ہوتی، کامل جامع ہدایت۔ کیوں خدا نے اہل بیت کو بھیجا؟ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ اگر صرف کتاب ہوتی تو ہم یہ کہتے خدا سے کہ خدا کتاب تیری اچھی ہے، عمل کرنا ممکن نہیں۔ شاید ہم کہہ دیتے، شاید ہم کہتے کہ خدا دین تیرا اچھا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا کہاں ممکن ہے؟ خدا مختار نے ہمارے سامنے انبیاء کو بھیجا اور ائمہ کو بھیجا، اور کون سا ایسا غم ہوگا جس کی عظمت کو ان لوگوں نے برداشت نہ کیا؟ اشاریہ کے اندر بھی نہیں ہے اس کے جو انہوں نے جھیلا ہے، اشاریہ کے اندر بھی نہیں ہے اس کے، پوائنٹس کے اندر بھی نہیں ہے۔ مثلا ابھی کل ہی میں جب اس کا انتقال ہوا، جس دن جنازہ اٹھ رہا تھا، تو میں جو بھی میرے مولانا دوست مجھے مل رہے تھے، میں ان سب سے ایک بات کہہ رہا تھا، تقریباً سب سے میں نے یہ بات کہی، چونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ پوائنٹ یہیں پر ہے۔ جس وقت وفات سے چند گھنٹے بعد میں سب سے کہہ رہا تھا، مجھے روایتیں بھیجو اہل بیت اطہار کی، اس میں سکون ملے گا، روایتیں بھیجو کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے جس کا کوئی محبوب مرا ہو، جس کا کوئی چاہنے والا مرا ہو۔ کیوں؟ ہم کہاں اچھے باپ ہیں ان کے مقابلے میں؟ میں کہاں باپ ہونے کے ناطے وہ محبت لاؤں جو سید الشہداء علی اکبر کے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں لا سکتا۔ اور سید الشہداء نے علی اکبر کے جانے کو جھیلا ہے، وہ باپ اور وہ اولاد اس کو جھیلا ہے۔ انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا نا اس کے اوپر، کیا کہا؟ اور جب آپ ان تجربوں سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو انہوں نے جھیلا وہ بہت حسین تھا، عجیب تھا۔ ہمارے خاندان میں ابھی چند دن پہلے ہی، ہمارے فرزند کی وفات سے چند دن پہلے ایک اور بہت مظلومانہ وفات ہوئی، ایک بچے کی پیدائش سے چند دن پہلے کی وفات ہوئی، اور وہ بہت مظلومانہ وفات تھی جس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا۔ میں دو روایات کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک وہ روایت تھی جس میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے دوسرے فرزند کی وفات کے بعد، اللہم صلی علی محمد، آپ جانتے ہیں کہ مشہور روایت کے مطابق بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دو فرزند رسول گرامی کے تھے، اور وہ دونوں فرزند ایک تقریباً 4 سال کی عمر میں اور ایک پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد شیرخوارگی کے عالم میں دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک ماں نے یہ صدمہ اٹھایا۔ آپ رسول گرامی کی ذات کو ضرور دیکھیے جب بھی آپ کو کوئی غم لگے۔ ایک بچہ جو پیدائش کے اوپر بالباق ہے، کچھ عرصے کے بعد ماں بھی چلی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد دادا بھی جاتا ہے۔ رسول گرامی کو سوچو، ان رسول گرامی کا ایک بچہ ہوا ہے جو 4 سال کا ہے، ایک بچہ شیرخوار ہے، پہلے 4 سال والا جاتا ہے، پھر شیرخوار جاتا ہے۔ آیا رسول گرامی اگر دعا کرتے تو 4 سال کا بچہ رہ جاتا یا نہیں رہتا؟ قدر الہی، قضاء الہی، جس نبی کی خلقت کو خدا نے متعال نے ہدف خلقت قرار دیا، وہ نبی اگر ہاتھ اٹھاتا، ارادہ بھی کرتا، تو اس بچے نے بچنا تھا یا نہیں بچنا تھا؟ قطعاً بچنا تھا۔ نبی نے قضاء الہی پہ سر تسلیم خم کیا۔ بہت عجیب مکالمہ ہے، بہت عجیب مکالمہ۔ جب دوسرا بچہ جاتا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور وہ بچہ شیرخوار تھا، تو ایک موقع کے اوپر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا گریہ فرماتی ہیں۔ رسول گرامی بی بی خدیجہ کو گریہ کرتا دیکھتے ہیں، اور بی بی خدیجہ سے گویا صبر کی دعوت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تحمل کرو اور گریہ نہ کرو۔ نہ گریہ کرنا یہ کہ منع کر رہے ہوں کہ بھئی یہ حرام ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کو صبر کے لیے کہا۔ بی بی خدیجہ نے بڑا عجیب جملہ کہا، شاید ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ کہنا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جملہ کہوں گا۔
بی بی خدیجہ نے کہا کہ مجھے بچے کے جانے کا افسوس زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے لیے جو دودھ اترا تھا وہ ابھی باقی ہے۔ کیا کوئی ہے جو باقی اس کرب کو سمجھے؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کہا اے اللہ کے رسول، اس بچے کے لیے جو دودھ تھا وہ ابھی باقی ہے۔ کہا اے بی بی خدیجہ کو تسلی دی، کہا کہ تم اس پہ صبر کرو، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، وہ تمہارا انتظار کرے گا اور تمہیں جنت کے ایسے کونوں تک لے کر جائے گا، ایسے مقامات تک لے کر جائے گا جہاں کوئی نہیں جا سکے گا۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے روایت کا دوسرا حصہ ضرور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے میں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے خدیجہ، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو، تمہیں جنت کے ایسے کونوں تک لے کر جائے جہاں کوئی نہیں جا سکے گا؟ کہا ایسا ہوگا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے خدیجہ، خدا کریم اتنا ہے کہ اگر کسی سے اس کا کوئی محبوب لیتا ہے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ اگر کسی سے اس کا محبوب لیتا ہے ایک دفعہ، پھر اس کو عذاب نہیں کرتا، پھر اس کو دوبارہ نہیں ڈالے گا۔ یہ جو محبوب لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، میں نے عرض کیا ہم بے قدر باپ ہیں ایک معنی، ہمارے پاس وہ ویلیوز نہیں ہیں جو رسول خدا جیسے باپ کے پاس، سید الشہداء جیسے باپ کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے ان سب کے ساتھ جو ان کے پاس تھا ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا۔ گویا جب یہ طاہر دنیا سے گئے، دوسرے والے فرزند کو طاہر کہتے تھے کیونکہ وہ بعثت کے بعد پیدا ہوئے تھے شاید اس وجہ سے، بعد جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی گویا قبر کے نزدیک تھے اور مکہ کے پہاڑ اطراف میں تھے۔ اور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے مکے کی پہاڑ کی طرف، ایک پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے پہاڑ، اگر تجھ پہ وہ گرتا جو مجھ پہ گرا تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ باپ کا کمال تھا۔ وہ باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے سے وابستہ تھے، نہ کہ نہیں تھے، محبت تھی یا نہیں تھی، کمال کی محبت تھی۔ وہ باپ ہونے میں کمال پر تھے، باپ کی محبت بھی کمال پہ تھی، اور اتنی محبت تھی کہ انہوں نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا کہ فلاں پہاڑ، اگر تجھ پہ یہ گزرتا نا جو میرے اوپر گزرا تو چکنا چور ہو جاتا، تو نہ بچتا۔ پھر بھی صبر کیا، پھر بھی صبر کیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں مدد دیتا ہے۔ اہل بیت نے صبر کیا۔